والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور مالک رکاب امم فخر ارب و عجم والی کون و مقام سیاح لا مقام سید انس و جان سرور لالا رخا نید کعبہ سر نشین محبشہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بردی کے باری تعلق مجھے اور آپ کو جمعہ المبارک کی سعادت مدینہ نصیب ہو رہی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور کافی عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو خوبصورت، وفادار، وفا شیار، دوست، ساتھی اور اصحاب عطا کی. کائنات میں ایسے چاہنے والے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئے جیسے عاشق میرے حضور کو عطا کیے گئے. سب صحابہ اہل جنت ہیں، سب صحابہ رشد و ہدایت کا روشن مینار ہیں. رہتی دنیا تک انسانیت ان نفوس قدسیہ سے روشنی حاصل کرتی رہی. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمایا کہ میرے صحابہ چمکتے ستارے ہیں، تم جس کے پیچھے بھی چلو گے راہ ہدایت کو پالو گے. اور ایک مقام پر فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا کہ میرا صحابی ایک مد جو راہ خدا میں صدقہ کرے اور بعد میں آنے والا احد کا پہاڑ سونے کا بھر کر کے خرچ کر دے، فرمایا وہ میرے صحابی کے آگے اجر کو نہیں پا سکتا. بظاہر میں دیکھا جائے تو احد کا پہاڑ بڑا ہے، بتایا جاتا ہے کہ 15 کلومیٹر پہ پھیلا احد کا پہاڑ. وہ سارا سونے کا بھر کر راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کسی کے بس کا وہ نہیں ہے. لیکن کہا کہ وہ اتنا سونا بھی خرچ کر دے اور میرا صحابی صرف ایک مد جو خرچ کرے، فرمایا وہ میرے صحابی کے آگے اجر کو بھی نہیں پا سکتا. عقل کہتی ہے کہ سونا قیمتی ہے اور یہاں پر مقدار میں بھی زیادہ ہے، لہٰذا اس کا اجر بھی زیادہ ہونا چاہیے. جو کرتے ہیں مقدار میں بھی تھوڑے ہیں، لہٰذا ان کا اجر تھوڑا ہونا چاہیے. لیکن معاملے اس کے بعد اکثر ایک طرف احد کا پہاڑ سونے کا پہاڑ اور دوسری طرف صرف مد جو. سادہ سی بات ہے، میں آپ سے کہوں، ایک شخص نے راہ خدا میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا اور ایک شخص نے صرف 1 روپیہ خرچ کیا، تو ثواب زیادہ کس کو ملنا چاہیے؟ جس نے 1 کروڑ خرچ کیا. لیکن یہاں معاملہ اس کے بعد اکثر تو وجہ کیا ہے؟ فرق کس جگہ ہے؟ تو توجہ چاہوں گا ایک جملے پر، اور اگر یہ ایک جملہ سمجھ آ جائے تو کئی کتابوں کا سفر یہ طے کروا سکتا ہے. صاحب فرق صرف یہ ہے کہ ان کی آنکھوں نے جمال رسول دیکھا ہے، ان
لکھا ہوا ہے. تو پتہ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ عمل چھوٹا ہے یا کہ بڑا ہے، دیکھا یہ بھی جاتا ہے کہ میرے رسول کی نسبت کس کے پاس ہے. اور اگر وہ خود جو والے کے پاس ہو تو احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ فضیلت پا جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو سب سے ہمارا اہل جنت سب سے ابھی تو ہدایت کا روشن ملا ہے. لیکن اس